جو ہمارے معاشرے کے اندر مغربی معاشرے سے منتقل ہوئی، وہ اپریل کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اپریل فول کے نام سے ایک تہوار بن گیا۔ اب تو اگرچہ الحمدللہ وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو بات سمجھ آنے لگی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز مغرب سے آئی ہے، یہ کام انگریزوں نے کیا ہے، یہ چیز وہاں سے ہمارے پاس آئی ہے، تو ہم یہ سوچے سمجھے بغیر، اس کو پرکھے بغیر کہ یہ کوئی اچھا کام ہے یا برا کام ہے، اس کے معاشرے پر اچھے اثرات ہوتے ہیں یا برے اثرات ہوتے ہیں، بس ہمارے لیے یہی فخر کی بات کافی ہوتی ہے کہ ایک انگریز نے یہ کام کیا۔ حالانکہ قرآن کریم تو ہمیں یہ بتاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے نمونہ تو انگریز نہیں ہے، تمہارے لیے آئیڈیل وہ کافر نہیں ہے، تمہارے لیے قدوہ اور اسوہ وہ کوئی مشرک نہیں ہے، تمہارے لیے آئیڈیل رول ماڈل اور اسوہ حسنہ وہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ اب اپریل فول میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اپریل کا مہینہ شروع ہوا تو کوئی اپنے دوست کو فون کرے گا، کوئی گھر والوں کو فون کرے گا، کوئی دوسرے رشتے دار کو فون کرے گا اور اس کو کوئی جھوٹی خبر دے کر اس کو، یعنی ایسی خبر جس سے اس کو صدمہ ہو، جس سے اس کو تکلیف ہو کہ تمہارا بھائی مر گیا، تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں یہ چیز ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کی کوئی بات جھوٹ، یہ ایک تہوار ہے اور ہمارے یہاں اس کو باقاعدہ ایک، اور جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ نہیں، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، تو وہ آگے سے جواب یہ کہتے ہیں یہ تو مذاق ہے ایک طرح، تو یہ حدیث میں آپ حضرات کو پہلے سنا چکا ہوں، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا مذاق میں جھوٹ بولنے سے۔ آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، تباہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے یا لوگوں کے ساتھ ان کا دل بہلائے، ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی۔ تو جھوٹ جس طرح سنجیدگی میں بولنا ناجائز ہے، جس طرح سیریس ہو کر بولنا ناجائز ہے، اسی طرح مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ناجائز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایذائے مسلم ہے، ایک مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کسی مسلمان کو اگر کوئی خوشخبری نہیں دے سکتے، کوئی اچھی بات اس کو نہیں بتا سکتے، تو کوئی جھوٹی ایسی خبر جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں اور جس سے اس کو تکلیف ہوگی، یہ صورت اور یہ خبر اور یہ بات کس طریقے سے جائز ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تیسرا بڑا گناہ وہ دھوکہ دہی کا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دھوکہ کیا، جس نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ اس امت کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا گناہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا بھی وہ شخص مرتکب ہوتا ہے جو اس عمل کو کرتا ہے یا اس کو کوئی خوشی کا تہوار یا کوئی اچھی چیز سمجھ کے کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ایک تہوار اگر وہاں سے آیا، ایک تو وہ اتنے سارے گناہوں پر مشتمل، اگر وہ کسی گناہ پر مشتمل نہ بھی ہوتا، اس کے لیے یہ ایک چیز ہی اس کے گناہ ہونے کے لیے کافی تھی کہ یہ غیروں کا تہوار ہے، یہ مغرب پرستوں کا، یہ کافروں کا اور مشرکوں کا تہوار ہے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ ہجرت کر تشریف لائے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، اس لیے کہ 10 محرم کا روزہ 10 محرم کا جو دن ہے یہ اللہ کے نزدیک بڑا مقدس اور محترم ہے، 2 دن رکھیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی سیرت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عبادت کے کام کے اندر بھی آپ نے ان کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کیا، چاہے کہ وہ کام جو ہو ہی گناہ، ایک گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہو، تو ایسے کاموں میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو جھوٹ کی صورتیں ہمارے معاشرے میں عام ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین،
اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دینا. جس پر اللہ کی